بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار تھے۔ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتوحات لکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ کا خاص کرم تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ آپ اپنی بہادری، عدل و انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودی اور کافروں کے بھی پسندیدہ ترین لیڈروں میں سے ایک عظیم لیڈر تھے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت یعنی دشمنی تھی، اور وہ چاہتے تھے ان کی ایک ناپسندیدہ اور غلط عزائم تھے کہ اس طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نشان تک مٹا دیا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی 2 کنیزوں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں جو آپ کی اسلامی کتاب ہے، اس میں ہر سوال کا اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دے، ہر سوال کا جواب ہے، اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی اور سلطان آپ کو بھی ایک عظیم سلطان مانوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرے مجمع میں کہا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا، نمبر 1 سوال، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہے؟ 5ویں، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہے؟ 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ اور وہ کون سا بندہ ہے 7واں سوال، وہ کون سا بندہ ہے جس کا کوئی خاندان نہیں؟ اور 8ویں، وہ کون سی چیز جو مادر شکم ہے ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی، قدرت کی طور پر نکلی؟ وہ کون سی بے جان چیز تھی جو سانس بھی لیتی تھی؟ اور اس کے بعد ناقوس کی آواز کی کیا معنی ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا، صرف ایک مرتبہ اڑان بھری؟ وہ کون سی جگہ ہے یا چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ چمکا؟ اور اس کے بعد وہ کون سا درخت ہے جس کو سائے کو تیز رفتار 100 سال دوڑ کر بھی پار نہیں کیا جا سکتا؟ جتنا بھی دوڑے اس کے سائے سے نہیں نکل سکتے۔ اور اس کے ساتھ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال بھی کیا ہے؟ مثال کے ساتھ بتائیں۔ جنت کے برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی مثال کس طرح سے ہے؟ ایک دوسرے سے کس طرح ملتے ہیں؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ کتنی چابیاں ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان چند سوالات کا جواب ضرور دوں گا، دے رہا ہوں۔ وہ خدا ہے جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلا جواب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، حالانکہ خدا و عہد میں اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ نہ ہی خدا کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے تو وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جس پر صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے، ہوا کا ہر طرف بال ہی بال ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، جس طرف بھی جائے گی اپنے منہ کی لپیٹ میں لے لے گی۔ وہ چیز جس کے پاس صرف پانی ہی پانی ہے، وہ چیز جس کے پاس صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ پانی ہے۔ اور اس کے بعد وہ سورج ہے، اور وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور وہ چیز جو مادر شکم ہے، ایک آدم علیہ السلام قدرتی طور پر زمین پر آئے، دوسری حضرت حوا علیہ السلام، تیسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اس کے بعد حضرت صالح کی اونٹی ہے جو بے جان چیز جو سانس لیتی رہی، اور یعنی وہ سب ہے ناقوس معنی حق ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خدا عادل ہے اور خدا سچا ہے اور وہ حاکم ہے، عظیم ہے۔ اور کوہ طور پر وہ پرندہ تھا ایک جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی اور اس کے بعد دوبارہ نہ نکلا، یعنی پرواز نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد دریائے نیل پر سورج صرف ایک بار چمکا، یہ بھی آپ کے سوال کا جواب ہے، یعنی اس کے بعد کبھی نہ چمکا۔ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے مبارک راستہ بنایا تھا اسی جگہ پر سورج چمکا تھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ درخت جس کے سائے میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی 1400 سال تک فارغ نہیں کر سکتا، یعنی انسان نہیں نکل سکتا، دوڑتا رہے پھر بھی نہیں نکل سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی چھاؤں جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ اور اب میں دنیا کی اس کی مثال لوں تو سورج کی ہے کہ جس کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس سورج کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ درخت جو پانی کے بغیر رہ گیا تھا، وہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کے بیل گاڑی، یعنی جو کدو کا درخت تھا، کدو کا پودا تھا، وہ پتھروں میں سے نکلا تھا کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا اور خدا نے اپنی قدرت سے اسے اگایا، یعنی اسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کہا کہ مرغی کے انڈے میں 2 قسم کے پانی ہوتے ہیں مگر وہ آپس نہیں ملتے، یہ اس کی مثال ہم سب کے سامنے عام ہے۔ جنت میں مسلمانوں کو ایک ایسی حور ملے گی، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیب کے پھل سے کیڑا باہر نکلتا ہے، یعنی لیکن اس میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور وہ چیز جو دنیا میں تو سب کو برابر طور پر میسر ہوگی مگر آخرت میں صرف مومنوں کو ملے گی، وہ کھجور ہے۔ اس طرح آپ نے عورت کے سوالوں کا جواب مکمل ثبوت کے ساتھ دیا، اور آپ نے کہا کہ کھجور دنیا میں تو ہر کسی کو ملتی ہے، یعنی دنیا میں ہر کسی کے پاس دولت دولت ہے، لیکن عزت ہے، لیکن جو آخرت میں وہ صرف مومنوں کے پاس ہوگی۔ یہ سن کر سارا مجمع نعروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول اللہ سے مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس طرح دیے، یعنی اس لڑکی نے دریافت کیا اور فرمایا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا مولا علی ابن ابی طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ان تمام سوالات کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا، اس کا علاج صرف اسلام واحد دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سلطان نے کہا کہ اہل بیت نبوت اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے وارث ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، یعنی اس کے دل میں جو ساری پروف تھے اور ثبوت اسے مل چکے تھے، تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب و دین، یعنی اس مذہب کی مزید معلومات بھی بتائیں، خاص طور پر روح کی وضاحت کر دیں، یعنی انسان کے اندر روح ہوتی ہے جس کا ذکر خدا باری تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا۔ نبی سے فرمایا کہ لوگ روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ یہ میرے پروردگار کا معاملہ ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں سپرد ہے، کب لے گا کب دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اما بعد، یعنی روح ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنے عالم ارواح سے نکال کر ہمارے اندر رکھا، اور یہ ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک مقررہ وقت تک امان میں ہے، یعنی امانت ہے، جب تک کہ مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے واپس لے لیتا ہے، یعنی ہمارے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے لاجواب ہو چکی تھی، اور اس نے کہا، یعنی وہ لڑکی اس کی دونوں لونڈیاں تھی جو وہ بھی رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سفارش کیجئے کہ میں نے جتنا ہی زندگی گزاری ہے وہ سب کی سب گناہوں میں ہی ہے، ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ اور اسی طرح سے وہ مسلمان ہو گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ اس طرح کی مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کے عدل کے بارے میں معلومات سنتے رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے گا، اس سے ہم سب کو ثواب ملے گا۔ آمین، شکریہ۔